الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ انسان آپس میں ایک دوسرے کو برتتا ہے، اس میں ایثار اور قربانی، ایک دوسرے کے لیے معاف کرنے کا جذبہ اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، یہ بہت زیادہ اہم ہے، ورنہ تعلقات آپس میں قائم نہیں رہ سکتے، اچھے تعلقات نہیں رہ سکتے۔ اور جہاں تعلقات اچھے نہ ہوں وہاں روحانی بیماریاں در آتی ہیں، آپس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، دلوں میں وسعتیں نہیں رہتی، اس کی بے برکتی اور نحوست ایسی ہوتی ہے کہ پھر کسی خیر کے کام میں دل نہیں لگ رہا، جو کام کر رہے ہیں اس کا وہ فائدہ نہیں ہو رہا، نہ دنیاوی طور پر اس کا کچھ برکتوں کا ماحول نظر آ رہا ہے، نہ آخرت کے حساب سے کوئی ایسی ترقی نظر آ رہی ہے کہ انسان کا دل عبادات میں لگے، اللہ سے تعلق بنے، بلکہ پھر دنیا ہی کا وہ مقصود اپنا بنا کے چلتا رہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ۔ چنانچہ اس بڑی روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کا دل بہت زیادہ تنگ ہو تو اس کو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑی کر کے دکھاتا ہے شیطان اور اس کا نفس۔ اور جب وسعت پیدا ہو جائے، اپنے عیوب پر نظر ہو اور دوسروں کے بارے میں وہ بہت زیادہ گنجائشیں رکھتا ہو، تو پھر اچانک سے پوری کایا پلٹی بھی نظر آتی ہے۔ کل تک وہ سارے لوگ بڑے برے اور خراب جو لگ رہے تھے، اب وہ آج مختلف نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنے عیوب پر زیادہ نظر چلی جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو زیادہ گندہ ہوں، اور جو شخص زیادہ گندہ ہو، برا ہو، اپنے آپ کو زیادہ قبیح اور گناہگار سمجھتا ہو، ایسا شخص کبھی دوسرے کے بارے میں بہت پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس کی چونکہ اپنے عیوب پر نظر ہوتی ہے تو دوسرے اس کو برے نظر ہی نہیں آتے۔ عموماً لوگوں میں برائی دیکھ کر بھی اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ اچھائی اور تو ہوگی نا، مجھے تو اپنے بارے میں یہ 25 بیماریاں پتہ ہیں، گندگی، گناہ، اس میں یہ ایک نظر آ رہی ہے بظاہر، تو کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے اور بہت سارے گناہوں سے تو واقف ہوں ہی، تو لہذا دوسرے کے بارے میں کیسے خیال کروں کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو، اور ہر غیر مسلم کو فی احتمال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ بالآخر اگر وہ ایمان لے آئے گا تو مجھ سے بہتر ہو جائے گا، ورنہ ایمان کی بنیاد پر ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کافر کے مقابلے میں۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، لیکن جس وقت ایمان لاتا ہے اس وقت وہ مجھ سے بہتر ہو جائے گا۔ ابھی سب لوگ بہتر ہیں، جو مسلمان ہیں وہ سب مجھ سے بہتر ہے۔ یہ جذبہ، یہ احساس ہونا انسان کے لیے بہت کارآمد ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے خراب ہیں، اپنے گناہوں پر بالکل اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں خوش گمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبر و عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں دوسرے ہر حوالے سے کھلتے ہیں، ان کی ہر ادا میں کیڑا نظر آتا ہے، ہر ایک میں گڑبڑیں نظر آتی ہیں، ہر چیز میں سے ہم بآسانی خرابیاں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ رویہ بہت خراب ہے۔ اب اس میں بالخصوص رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہ ہونا، تعلقات نہ ہونا، یہ جذبہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا نہیں ہے، ملنا نہیں ہے، یہ تو خالی سسرالی ہیں، ان سے کیا ملنا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کبھی بھی کسی معاملے میں یہ کام کریں تو گویا ہم ظالم ہیں، اور ظالم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق مدد کا نہیں ہوتا بلکہ غضب کا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ظالم ہو اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہو، نہیں، اس کو ہمیشہ وبال، پریشانی اور مشکلات ہی کا سامنا ہوگا، اپنی ذات میں ہو، اپنی اولاد میں ہو، جس بھی درجے میں ہو، وہ کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، سارے گناہ ناپسند ہیں، لیکن ظلم اس میں بڑا ہے۔ بندوں کے ساتھ چونکہ اس میں معاملہ جب گڑبڑ کر دیا جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس پریشانی میں، دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ خاص طور سے آج کل ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ سسرالیوں سے بالکل ملنا جلنا ختم، کوئی تعلق نہیں، کوئی ان سے ہمارا رابطہ نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے ان کو، ان کی اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں
ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، خونی رشتے بھی، نسبی رشتے جنہیں کہتے ہیں، اور سسرالی رشتے بھی، نسبوں وصہرا اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ آپس میں دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چلے۔ دنیا کا نظام باہمی تعاون سے چلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برتنے سے، ایثار و قربانی سے چلتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یار وہ کاٹتے ہیں اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا۔ وہ فرمایا کہ اسی طرح وہ فساد کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ یہ کرپشن ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کو کاٹنا، اور اس میں سسرالی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے آج کل یہ ایک بڑی بیماری بن گئی ہے کہ لوگ اب اپنے اپنے جن سے دل ملتا ہے ان سے ملتے ہیں، جن سے نہیں ملتا ان کو دور، اور کہتے ہیں ہم نے قطع تعلق تھوڑی کیا، ہم تو بس ویسے ہی نہیں ملتے، اور ہم نے بس ایسے ہی تعلق نہیں رکھتے تاکہ دلوں میں خرابی مزید نہ ہو۔ تو وہ تو تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری ہو، ایک دوسرے کے احساسات، ان کے حالات، ان کی پریشانیاں، مشکلات جب آئیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اب اتنا کنارہ کش ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کے حالات کا اطلاع ہی نہیں ہے، سنا کے ادھر سے ملی، لیکن ان میں ہمت ہے نہ ہم میں ایسا حوصلہ ہے کہ ہم ان سے سوال جواب بھی کر سکیں۔ ان کی ضرورت پڑے تو وہ کبھی ہم سے سوال نہ کریں، ان کو پتہ ہے کہ تو ملتے ہی نہیں، ان سے کیا سوال کریں، جنبیوں کی طرح کبھی سلام دعا عید پہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم نے رویے کر لی ہیں اپنے، اس سب کا وبال بہت آئے گا، دنیا میں بھی آتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اس پر بہت مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ظلم ہوتا ہے ہمارے یہاں، چونکہ اسلام میں ایک سے زائد اجازت ہے لوگوں کو شادی کی، تب دوسری اگر بیوی آ گئی تو پہلی والی یہ اس سے نہیں ملے گی، وہ اس سے نہیں ملے گی، ایک دوسرے کے بچوں کو کاٹتے ہیں، ملنے نہیں دیتے ایک دوسرے سے، شوہر کہے بھی تو نہیں، بالکل نہیں ملیں گے۔ جاننا چاہیے کہ بالکل یہ سب حرام کام ہے، اس میں عورت کا اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو روکے کہ تم جو ہے وہ میری سوکن کے بچوں سے نہ ملو۔ عورت کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سسرال میں جانے سے روکے، یا اگر دوسری بیوی اس کے شوہر نے کر لی ہے تو اس سے جا کے روکے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیوں کرے نہیں کرے، اگر تو اچھا آج کل کون کرتا ہے اس زمانے میں، لیکن شرعاً اس نے درست کام کیا، اس میں کیا قباحت ہے۔ ہمیں اوٹ پٹانگ لگتا ہو تو ہم تو، دماغ ہمارا کہاں ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز غلط لگتی ہے۔ اب یہی کام ہمارے ساتھ بچے کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی کی تیسی کریں گے شوہر کی، اور سسرالیوں کی عورت ہے تو اور مرد ہے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی طرف کے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، تو بعد میں ان کے بچے ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں، وہ ان کو سیدھا کرتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے، پھر چیخیں نکلتی ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ آپ نے شریعت کی جتنی خلاف ورزیاں کر لی ہیں اس کا پھر یہ انجام ہونا تھا۔ اس لیے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ متکبر شیطان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو وبال ہی وبال ہے، آخرت میں سخت سزا ان کے لیے متعین ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس جاہلانہ خیالات سے نکلیں کہ میری دنیا، میں جس طرح چاہوں ویسے کروں، مجھے جو کچھ چاہیے بس، باقی سب ادھر ادھر ہو جائے۔ یہ خدائی کا دعویٰ، یہ طاغوتیت ہے، شیطانی ہے۔ انسان بنے انسان، اور دوسروں کے بارے میں خیال کہ وہ بالکل ہی گڑبڑ ہوتے، ہم بہت اچھے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ سوف ترى اذا انکشف الغبار، سوف ترى اذا انکشف الغبار، ان قریب تم دیکھ لو گے جب یہ غبار چھٹے گا۔ افرس تحت رجلک ام حمار، کہ تیرے نیچے جس پہ تو سوار ہو کے بیٹھا ہوا تھا اور بہت شاہانہ انداز میں چل رہا تھا، غبار کی وجہ سے کہ بہت عربی نسل گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، وہ گھوڑا ہی ہے یا گدھا ہے، تب پتہ چل جائے گا کہ دنیا جو ہے بڑی مختصر ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے کر و فر، یہ بڑائی، کبر، یہ نکال دینا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، رشتوں کو برتنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو رشتہ دار میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، مجھے محروم کرتے ہیں میں انہیں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی تو ایسا ہی کرتا رہے،
یہی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ برے ہوں آپ پھر بھی جڑے ہیں, ورنہ کوئی بیوقوف تو ہے نہیں کہ ہم اچھے ہوں اور دوسرے بھی اچھے ہوں تو پھر کوئی کاٹے گا, پھر کون کاٹتا ہے کسی کو. اللہ توفیق عطا فرمائے.